کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ روزہ کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں میں، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں اور مزید عرض کرتا جاؤں، یہ مجھ سے کل ایک ساتھی نے پوچھا، اس لیے میں یہ عرض کر دوں کہ کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا، گلے لگانا یہ جائز ہے یا نہیں؟ حدیث پاک کے اندر دو مضمون ہمیں ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک شخص آیا، اس نے اجازت مانگی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی۔ ایک شخص آیا، اس نے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دے دی۔ جس کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اجازت دی وہ بوڑھا آدمی تھا، اور جس کو حضور نے اجازت نہیں دی وہ جوان آدمی تھا۔ جو جوان آدمی ہو وہ روزے کی حالت میں بوس و کنار نہ کرے، گلے وغیرہ نہ لگے، کہ خدشہ ہے اس میں کہ وہ کام آگے بڑھ جائے گا۔ بوڑھا آدمی جو ہے وہ اگر گلے مل لے، بوس و کنار کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ افطار کے بعد تو پھر بالکل جائز ہے، وظیفہ زوجیت بھی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی شرن قباحت والی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی اجازت دے دی۔ فالآن تو اب باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں رکھا ہے۔ باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ یاد رکھیے، مباشرت کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، نسل چلے اسے، یہ مقصد ہونا چاہیے، اور اس نیت سے ہونی چاہیے جس سے مسلمان بڑھے اور دین قوی ہو۔ مفسرین کا قول ایک یہ ہے کہ اس کے معنی ہے کہ مباشرت موافق حکم شرع ہو، جس محل میں جس طریقے سے مباح فرمائی اس سے تجاوز نہ ہو۔ ہاں جی، دیکھیں الحمدللہ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور یہ نہ کوئی عار کی بات ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر ایک چیز کا طریقہ سکھایا ہے۔ اسلام نے ہمیں کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، کھانا کس طرح ہے، پینا کس طرح ہے، سونا کس طرح ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے، بات چیت کس طرح کرنی، رشتہ داری کس طرح نبھانی، ہاں جی، اپنے جو بڑے ہیں ان کا ادب احترام کس طرح کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کس طرح کرنی ہے، نوکری کس طرح کرنی ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے، سپہ سالاری کس طرح۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ اتنا اہم ترین ایک جو ہے زندگی کا حصہ اسلام اس میں ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو؟ اسلام نے ہماری یہاں پر بھی رہنمائی کی ہے۔ جس طرح ماں باپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں بلا تشبیہ، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی امت کو بیٹوں کی طرح سکھایا ہے۔ اپنی امت کو بچوں کی طرح، بچیوں کی طرح حضور نے سارے احکام سکھائے ہیں، اور یہ احکام اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے تاکہ ہم اس ایک مہذب معاشرے کے فرد بن کے زندگی گزار سکیں۔ مباشرت کس طرح دیکھیں نا جی، ہمارے پہلے بڑے بزرگ جو تھی ان کے اندر شرم و حیا کا معاملہ تھا، انتہائی شرم والے، حیا۔ آج بھی جو زندہ ہیں وہ انتہائی احترام ادب والے، شرم والے۔ آج کل اولاد بے شرم کیوں ہو رہی ہے؟ آج کل ہاتھ سے کیوں نکلے ہوئے؟ اس کی سادہ سی ایک مین اور بڑی وجہ ہے کہ ہم نے جو اسلامی طریقے سے وظیفہ زوجیت کا طریقہ تھا وہ چھوڑ دیا۔ ہم نے جو اسلامی طریقے سے وظیفہ زوجیت تھا، جو مقصد تھا، قرآن کا تھا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ کے بندے جو تمہارے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے وہ طلب کرو اللہ سے، اور اس طریقے کے مطابق کیا جائے، ہے نہیں۔ اور پھر ایک قول یہ ہے جو اللہ نے لکھا ہے اس کو طلب کرنے کے معنی ہے کہ رمضان کی راتوں میں کثرت عبادت اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا۔ حضرت ایک سادہ سی بات ہے، اس وقت جو ہم وقت گزار رہے ہیں یہ ہماری زندگی کے اندر بہترین اور خوبصورت ترین وقت ہے۔ یہ وقت کیوں؟ میں قرآن پڑھا رہا ہوں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، میں قرآن سنا رہا ہوں،
آپ قرآن سیکھ رہے ہیں. ہم قرآن پڑھنا پڑھانا یہ معاملہ کر رہے ہیں. رمضان کے ایام ہے، مبارک ساعتیں ہیں، گھڑیاں ہیں، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ہمارے لیے بخشش کا سامان گھڑیاں ہیں. ہمارے لیے یہ گھڑیاں قابل فخر گھڑیاں ہوں گی کہ ہم نے یہ وقت جو ہے زندگی کا ہم نے ضائع نہیں کیا، ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگے رہے. اور اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر مفسرین بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ کے بندے زندگی میں لمحوں کو ضائع نہ کرو. آدمی موبائل کھولتا ہے نا جی، 2-4 گھنٹے ایویں گزر جاتے. گھنٹہ کیسے گزرتا ہے کوئی پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن وہ 1 گھنٹہ جو موبائل پہ گزارا ہوا ہے، صرف یہ بتائیے کہ اس نے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لائی. کیا وہ موبائل دیکھنے سے اس میں کیا ہم نے سیکھا؟ قرآن تو کم از کم جو سیکھا، سمجھا، پڑھا، پڑھایا، اس کا تو ہمارے فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو سمجھنا یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بہترین وقت ہمارا گزر رہا ہے، تو اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں، جس سے اللہ وحدہ لا شریک بھی راضی ہو، اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بھی راضی ہو. خاص کر رمضان کی راتوں کے اندر. ابھی آج 9واں روزہ ہے جی، اور اس طرح اب انشاءاللہ تعالی لذیذ آخری عشرے کے اندر تاک راتوں کی جستجو کے اندر لگا رہنا ہے. ان ایام کے اندر آپ سحری میں تو اٹھ ہی جاتے ہیں، ہاں جی، تو کم از کم تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں. 4 نفل تہجد کے پڑھ لی. اٹھ تو گیا ہی ہے بندہ سحری میں، تو چاہے تہجد کے نفل پڑھ لی. جہاں پر آپ تہجد کے نفل پڑھتے ہیں وہیں پہ آپ اپنی نمازوں کو قضا کر لیجیے. جو پیچھے گزر گئی ان کو قضا کر لیجئے. رمضان کے ایام میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جہاں پر آپ فرض نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ 1-1 2-2 نمازیں اپنی پچھلی قضا کرتے چلے جائیے. کم از کم وہ زندگی سر سے وہ بھی بوجھ ہے اترتا رہے گا. فرض ایک ایسی چیز، فرض اور واجب یہ 2 ایسی چیزیں ہیں. انسان زندہ رہے تو سر پہ لٹکا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ اس سے چھوٹتا نہیں ہے. مرنے کے بعد بھی چھوٹتا نہیں ہے، وہ اس کے اوپر رہے گا. اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا فدیہ ادا کیا جائے. اگر زندگی میں کوئی کوتاہیاں ہو گئی نماز کی تو اس کو صدقہ فطر کی مقدار میں اس کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا. تو بجائے اس کے کہ مرنے کے بعد ہماری میت کے اوپر بھی بوجھ رہے، تو وہ بوجھ اپنی زندگی میں بندہ اتار کے چلا جائے. وہ جو بوجھ ہم نے لینا ہے مرنے کے بعد تو بندہ وہ نہیں کر سکتا. رمضان مبارک کے اندر بہترین مواقع ہیں. مسجد میں تو آتے ہی ہیں، صرف 5 سے 10 منٹ کے لیے آپ قرآن پاک سیکھ لیں. اگر 1 مہینے کے اندر آپ نے 10 صورتیں بھی صحیح سیکھ لی نا، تو قرآن پاک سے برکت، ثواب اور شاباش لیں گے. اور اگر یہ مہینہ ایسے ہی گزر گیا، اب موقع بھی ہے، جستجو بھی ہے، ذوق بھی ہے، اور اگر یہ بھی نہ سیکھ سکے تو میرے بابو ساری زندگی بندہ وہی پیغام نہیں سمجھ سکا جو رب سونا اپنے بندوں سے کہنا چاہ رہا ہے. تو کیا فائدہ مسلمانی کی؟ کون سی مسلمانی؟ یہ کوئی مسلمانی تو نہیں نا. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ممکن ہو سکے کوئی وقت مقرر کر لیں، 10 منٹ سے 15 منٹ، بس زیادہ نہیں، 10 منٹ کر لو. اس میں نماز 1-1 لفظ ترجمے کے ساتھ سیکھنا شروع کر. یہ رمضان صرف 10 منٹ، زیادہ نہیں. 24 گھنٹے میں بندہ 10 منٹ تو دے ہی سکتا ہے نا جی. مثلا میں آپ کو ابتدا کروا دیتا ہوں اللہ کے نام سے، تو آپ آگے آپ کوشش کرتے رہیے گا، چاہے میرے سے ہی پوچھتے رہیے گا، نماز میں پوچھ لیجئے گا، کسی بھی ٹائم آپ پوچھ لیں. سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اللہ. پھر ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم. کیا پڑھتے ہیں؟ بولیے سبحانک اللہم. ٹھیک ہے. سبحان کہتے ہیں پاک، منزہ، مبرہ، معلی، وہ جو ہر عیب سے پاک. سبحان پاک ہے وہ ذات. اللہم اے اللہ تو، اے ہمارے رب تو پاک ہے. سبحانک اللہم اے اللہ
تو پاک ہے۔ اب یہ سبحانک اللہم کا ترجمہ آ گیا آپ کو، اے اللہ تو پاک ہے۔ کتنا مشکل ہے، مشکل ہوا؟ یہ 1 منٹ نہیں لگا، میں نے آپ کو سبحانک اللہم کا ترجمہ بتا دیا۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہ۔ اگر یہی 10 منٹ آپ کر لیں تو کم از کم 3 سے 4 لفظ تو آپ یاد کر لیں گے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ اس کو 10 سے 11 مرتبہ پڑھیں گے، زبانی یاد ہو جائے گا۔ اور اگر یہ پورے رمضان شریف میں آپ کو نماز یاد ہو جاتی ہے، پھر پورا سال جب بھی آپ نماز پڑھیں گے پھر سرور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نماز پڑھنے کا بھی سرور آئے گا، نماز کے اندر دل بھی لگے گا، شیطان بھی نہیں بہکائے گا۔ اب تو بہترین موقع ہے، شیطان آپ کو وہ ورگلانے کے لیے نہیں موجود، اس کے چیلے چانٹے بھی جو ہے وہ گرفتار ہوئے میں اس ٹائم۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ کے بندو جو تمہارے نصیب میں میرے رب نے لکھا ہے وہ لے لیا کرو۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھوٹ کر۔ آج کل بہت ایک سوشل میڈیا کے اوپر بحث جو ہے وہ سرگرم عمل ہو رہی ہے۔ لوگ اللہ جانے ان لوگوں کی عقل میں کیا چیز ہے کہ ان کو جتنی مرضی مرتبہ آپ جواب دے دینا یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ کسی کے اگر دماغ میں ہے نا جی میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، ہم میلاد بتا بھی دیں، اگلی باری پھر کہیں گے میلاد کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہر سال انہوں نے پھڈا ڈالا ہوا ہے کہ جناب ہاتھ جب اذان ہو رہی ہو نا تو ہاتھ کے اندر برتن ہو تو آپ پھر بھی کھاتے پیتے رہیں، حالانکہ یہ بات وضاحت کے ساتھ احادیث کے اندر موجود ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک تہجد کی اذان اور ایک فجر کی اذان۔ جب تہجد کی اذان ہوتی تھی حضور فرماتے تھے اس اذان کو سننے کے بعد آپ نے رکنا نہیں ہے، کھاتے رہو، حاجت پوری کر لو۔ جب فجر کی اذان ہو جائے، فجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت پچھلا سحری کا ختم ہو چکا ہے، اگلا وقت شروع ہو چکا ہے۔ جب اگلا وقت شروع ہوا اور آپ نے پھر کھایا، اس کا مطلب ہے آپ اعلان کر رہے ہیں آج میرا روزہ نہیں۔ اور یہ فیصلہ میرے رب نے کر دیا ہے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھوٹ کر۔ سحری کا وقت اور ہے اور یہ فجر کا وقت اور ہے، ہر ایک وقت کی اپنی اپنی اہمیت ہے حضرت۔ 1 منٹ بھی اگر لیٹ کیا تو حضرت بہتر ہے کہ 2-4 منٹ پہلے بندہ فارغ ہو کے بیٹھ جائے تاکہ کوئی خدشہ ہی نہ رہے۔ ہماری گھڑیاں اتنی ایکوریٹ تو نہیں ہیں تو 2-4 منٹ کا مارجن دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بالکل ایسے آپ نے وہ نہیں آنا کسی کے بہکاوے میں۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ افطاری کرتے ہیں نا جی، مغرب کا وقت ہوتے ہی افطاری کر لیتے ہیں، تو یہ روزہ نہیں ہوتا، یہ کھوجا ہوتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث کا وہ حوالہ دے رہا تھا، اور جس حدیث کا حوالہ دے رہا تھا اس سے اگلی حدیث کے اندر ہی اس کی وضاحت موجود تھی۔ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے کر کے تہجد کی اذان ہو رہی ہو تو کھاؤ پیو، کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں پہ نہیں ہوتی، عرب میں آج بھی ہوتی ہے وہاں پہ، یہاں پہ شاید کوئی کسی مسجد کے اندر تہجد کی اذان ہو یا ہو نہ ہو، لیکن حضرت فجر کی اذان لازمی ہوتی۔ فجر کی اذان کا مطلب یہ ہے اعلان فجر ہو چکا ہے، اب وقت اگلا داخل ہو چکا ہے۔ نماز ہو روزہ ہو، ہر چیز ایک وقت کی پابند ہے۔ میرے رب نے کل انشاءاللہ زندگی نہیں تو اس پر میں احادیث کے اوپر صحیح مکمل طور پر آپ کو عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔